ڈاکٹر صاحب میرے اسپم 40% رہتے ہیں، کسی بھی قسم کی دوائی استعمال کرنے سے ان میں کمی آ جاتی ہے اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر 40% ایکٹیو سیل رہ جاتے ہیں، مہربانی فرما کر علاج تجویز کریں۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام وہ بہترین ضابطۂ حیات ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری کوئی بیماری چھوڑی نہیں ہے۔ میں نے کتاب لکھی نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس، اس میں نے لوگوں کو بتایا کہ نماز میں جتنی بیماریوں کا علاج اللہ نے نماز میں دیا ہے نا، شاید کوئی اور عمل ایسا ہو جس میں اتنا علاج دیا ہو۔ یہ اسپم کا کسی کو بھی پرابلم ہے، میرے محترم بھائیوں، اسپم کی بہترین دوائی لمبا قیام، رکوع اور سجدہ ہے۔ لمبا قیام، رکوع اور سجدہ ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ قیام کہتے ہیں قائم کرنے کو، کھڑا کرنے کو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری نسلوں کو قیامت تک کھڑا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ قیام لمبا کرو، قیام لمبا کرو۔ افسوس ہم لوگوں کو آج تک یہ نماز میں پاؤں کتنے کھولنے تھے اور جتنے کھولنے ہیں اتنے کیوں کھولنے تھے پتہ ہی نہیں چلا۔ بھائی صاحب ادھر آئیے گا۔ جتنے لوگوں کو یہ اسپمز کی کمی کا پرابلم ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بغیر دوائی کے میرے اسپمز 100% ایکٹیو ہوں، 100% اسپم ایکٹیو کرنے کے لیے بہترین طریقہ اپنا قیام، رکوع اور سجدہ پرفیکٹ کر لو۔ اس کو تھوڑا سا پیچھے کیجیے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اس کو قیام میں ہمیں کھڑا کیسے ہونا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے کیسے ہوتے تھے؟ آپ کے جو قدم ہوتے تھے وہ سینے کے مطابق کھولتے تھے، آپ اپنے قدم سینے کے مطابق۔ اور میں آپ کو آسان سا حل بتا دیتا ہوں، میرے محترم بھائیوں، اتنے قدم کھولو کہ آپ کی تھائز آپ کے ٹیسٹیز کے ساتھ ٹچ نہ ہو۔ یہ جو آپ کی ٹیسٹیز ہیں نا میرے محترم بھائیوں، اس میں اسپم ہوتے ہیں، آپ کے ٹیسٹیز میں اسپم ہوتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو باہر کیوں رکھا؟ کیونکہ اس کا ٹیمپریچر باڈی کے ٹیمپریچر سے مختلف ہے، اور یہ دنیا میں سب سے بہترین علاج ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جو لوگ پاؤں کم کھولتے ہیں، جو لوگ پاؤں کم کھولتے ہیں، ان کے یہ ٹیسٹیز تھائی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور تھائی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ آپ کے ٹیسٹیز کے ٹیمپریچر کے برابر ہو جاتا ہے، اور اس سے آپ کے اسپم ڈیڈ ہوتے ہیں۔ اس سے آپ کے اسپم، جب آپ اپنے قدم کو اپنی چیسٹ کے مطابق کھولیں گے، اور میرے محترم بھائیوں جب آپ اس کو کھولیں گے، یہ دیکھیں ذرا، اس طرح منہ کرو، اپنی چیسٹ کے مطابق کھولو۔ میرے محترم بھائیوں، قیام سے آپ کی پشت مضبوط ہوتی ہے۔ قیام سے کیا مضبوط ہوتا ہے؟ اور پشت کسے کہتے ہیں؟ پشت کسے کہتے ہیں؟ سر پشت نسل کو ہی کہتے ہیں، بیک کو پشت کوئی نہیں کہتا۔ ہم کہتے نہیں پشت در پشت، نسل در نسل۔ یہ آپ کے یہ جگہیں، یہاں ٹیل بون ہے، یہاں ٹیل بون ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، جتنے لوگوں کو اسپم کا پرابلم ہے، اگر وہ اس کو مضبوط کر لیں، اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک وقت میں کتنی بیویاں تھیں؟ 9 بیویاں۔ اور میرے محترم بھائیوں، ان کے گھر میں تو پراپر روز کھانا پکتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہمارے ہاں ایک چاند گزر جاتا تھا، ہمارے جہاں آگ جلاتے تھے وہاں پہ چولہے پہ کوئی چیز پکتی
تو پھر ان کی طاقت کہاں سے تھی؟ یہ قیام ہے، یہ قیام اپنے پاؤں، یہ جو پاؤں ہے اس کو چھاتی کے مطابق کھولو اور اس کو لمبا قیام کرو تاکہ یہ ٹیل، کیونکہ زمین میں فورس آف گریوٹی ہے، یہاں سے اس نے کھینچنا ہے اور یہ جگہ اتنی مضبوط ہو جائے گی۔ اپنا قیام پرفیکٹ کرنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ رکوع میں جائیں ذرا، اور رکوع میں آپ نے اپنی کمر کو، اپنی ٹانگوں کو، اپنے بازوؤں کو اور اپنے سر کو ایسے ایکول رکھنا ہے۔ جتنا پرفیکٹ قیام کرو گے اور جتنا پرفیکٹ رکوع کرو گے اور جتنا پرفیکٹ سجدہ کرو گے، واللہ اتنا پرفیکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو نسل کے اعتبار سے کر دے گا۔ صرف قیام، رکوع اور سجدہ لمبا کرو، لمبا کرو، اور دیکھو ایک مہینے میں آپ کو فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا۔ دوسرے نمبر پہ، بس ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ میرے محترم بھائیو، سپرم کو، اس کو تخم کہتے ہیں، اس کو بیج کہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، بیج کو ہمیشہ بیج تقویت دیتا ہے، بیج کو ہمیشہ بیج تقویت دیتا ہے، اور دنیا میں سب سے بہترین بیج کا نام بادام ہے، کاجو ہے، پستہ ہے، اخروٹ ہے، اور چاروں مغز ہیں، سفید تل ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے سپرم ایکٹیو ہوں تو میرے محترم بھائیو، بادام لو، کاجو لو، پستہ لو، اخروٹ لو، چاروں مغز لو اور سفید تل لو۔ اب سارے کہیں گے یہ تو بڑے گرم ہوتے ہیں، اس کو میرے محترم بھائیو کوٹ لو، مٹی کا برتن لو، آدھا کلو دودھ لو، اس میں 5 بڑے چمچ یہ جو پاؤڈر بنایا اس کو ڈالو، اور اس کے ساتھ 5 کھجوریں آدھے گلاس پانی میں 2 سے 2.5 گھنٹے پہلے بھگو کے رکھ دو، اس کو بھی گرائنڈ کرو اور اس کو بھی دودھ میں ڈال دو۔ اس کو اتنا پکاؤ، اتنا پکاؤ، اتنا پکاؤ، آدھا کلو دودھ پاؤ رہ جائے۔ مٹی کی ہانڈی میں پکانا ہے، مٹی کی ہانڈی میں پکانا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، اس کو ٹھنڈا کرو، اس کے اوپر ڈھکن دو اور اس کو فریج میں رکھ دو تاکہ یہ ساری رات ٹھنڈا رہے، اس کی پراپرٹی بدل جائے۔ اس کے ساتھ میرے محترم بھائیو، 100 گرام کلونجی اور 100 گرام میتھی دانہ لو، اور اس نیت سے لینا ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد، میرے محترم بھائیو، کلونجی بھی بیج ہے اور میتھی دانہ بھی بیج، بیجوں کو تقویت دیتا ہے۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کلونجی وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی، اور میتھی دانے کے بارے میں روایت میں آتا ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کے کتنے فائدے ہیں، لوگ اس کو سونے کے عوض خریدیں، لوگ اس کو سونے کے عوض خریدیں۔ میرے محترم بھائیو، 100 گرام کلونجی لو، 100 گرام میتھی دانہ لو، دونوں کو مکس کر لو، رات کو 4 گلاس پانی لو، اس میں 3 بڑے چمچ کلونجی میتھی دانے کے ڈالو، 3 چمچ اس میں لیمن کا رس ملاؤ اور 3 چمچ اس میں گڑ ملاؤ، اور اس کو اتنا پکاؤ، اتنا پکاؤ، 4 گلاس پانی 3 گلاس رہ جائیں۔ اس کو پھر مٹی کی ہانڈی سے نکال کے میرے محترم بھائیوں مٹی کے جگ میں ڈال دو۔ 1 گلاس صبح کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے، 1 دوپہر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے، 1 شام کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے۔ پہلے یہ پانی پیو، اس کے بعد وہ جو رات کو آپ نے دودھ میں وہ سارے بیج پکائے ہیں، نہار میں اس کو کھاؤ۔ اور رات کو 1 گلاس دودھ لو، آدھی چائے کی چمچ ہلدی، آدھی چائے کی چمچ دار چینی، آدھی چائے کی چمچ سونف، 2 سبز الائچیاں اور 2 لونگ، اس کو اتنا پکاؤ، اتنا پکاؤ، یہ سارا جو دودھ 1 گلاس ہے یہ پونا رہ جائے۔ کیونکہ میرے محترم بھائیو، سپرم اس وقت آپ کے ڈیڈ ہونا شروع ہوتے ہیں جب آپ میں پس سیل آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پس سیل اس وقت آتی ہے جب آپ کے اندر انفیکشن ہو جاتی ہے، اور انفیکشن کی سب سے بہترین دوائی ہلدی اور دال چینی ہے، ہلدی اور یہ جو سونف ہے یہ آپ کے پیٹ کے جتنے پرابلم ہیں ان کو ٹھیک کرے گی۔ اس دودھ کو ٹھنڈا کرو، اس میں 1 چمچ شہد ملاؤ اور سونے سے پہلے لو، یہ بہترین علاج ہے۔ السلام علیکم۔